اچھا جی، سب سے پہلے تو بھارت کی جانب سے دریاؤں میں جو پانی چھوڑا گیا ہے ستلج میں اور راوی میں، اس کے بعد اس وقت سچویشن جو ہے وہ کافی سنگین ہے. خاص طور پہ آج کی رات جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور بہت اہم ہے. بڑے بڑے شہروں کے حوالے سے، لاہور شہر کے حوالے سے بھی آج کی رات جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہ جو اتنا بڑا ریلا آیا ہے اس کی وجہ سے حفاظتی طور پہ ہیڈ قادر آباد بند جو ہے اس کو، ایک بند کو جو ہے وہاں پہ دھماکے سے اڑایا گیا ہے. اور ادھر پنجاب کے ندی نالوں دریاؤں میں طغیانی سے سینکڑوں ایکڑ اراضی جو ہے وہ زیر آب آ گئی ہے. بھارت نے دریاؤں میں مزید سیلاب کی وارننگ بھی جاری کی ہے اور اس حوالے سے بھارتی ہائی کمیشن نے باقاعدہ طور پہ پاکستانی حکومت کو جو ہے وہ آگاہ کیا ہے. دریائے ستلج فیروز پور کے مقام سے سیلابی ریلا جو ہے وہ داخل ہو سکتا ہے اور راوی میں مدھو پور سے سیلابی ریلا آنے کا امکان ہے. چناب میں اخنور کے مقام سے سیلابی ریلے کے آنے کی توقع ہے. تینوں دریاؤں میں اونچے درجے کا سیلاب آ سکتا ہے اور بھارتی اطلاع پر انڈس واٹر کمیشن نے فلڈ الرٹ بھی باقاعدہ طور پہ جاری کر دیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ سیلابی صورتحال کے باعث ضلع حفصہ آباد کے لیے بھی فوج جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہے. مختلف اضلاع کے لیے فوج کی جانب سے باقاعدہ طور پہ اطلاع دی گئی ہے کہ وہاں پہ یونٹس جو ہیں وہ ڈپلوائے کر دیے گئے ہیں تاکہ وہ جو سول ایڈمنسٹریشن ہے وہاں پہ ان کی مدد بھی کی جا سکے. یہ پنجاب کا 8واں ضلع ہے جہاں پہ زیر انتظامیہ کی درخواست پر جو ہے وہ فوجی دستے اب وہاں پہ بھی تعینات کر دیے گئے ہیں. اب تک لاہور، قصور، سیالکوٹ، ناروال، فیصل آباد، اوکاڑا، سرگودا اور حافظ آباد کے اندر جو ہے وہ فوج تعینات کی گئی ہے. اس کے علاوہ ڈی جی پی ڈی ایم اے یعنی کہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب، انہوں نے کہا جی اگلے 48 گھنٹے جو ہے وہ راوی اور چناب کے لیے نہایت نازک ہیں. تاہم بارشوں کا موجودہ سپیل جو ہے وہ کم از کم اب ختم ہو رہا ہے، اس کا ڈکلائن ہو رہا ہے اور آئندہ دنوں میں نسبتاً کم بارشوں کی پیشگوئی جو ہے وہ کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ جی سیلابی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہیڈ مرالہ کا ڈھانچہ جو ہے وہ محفوظ ہے اور وہاں سے گزرنے والا ریلا اب خانکی ہیڈ ورک سے ہوتا ہوا نیچے کی طرف بڑھ رہا ہے. ان کے مطابق امید ہے یہ ریلا کسی بڑے نقصان کے بغیر پنجنت کے مقام تک پہنچ جائے گا اور وہاں پہ جا کے یہ دریائے انڈس جو ہے اسے جوائن کرے گا. انہوں نے کہا کہ دریائے راوی میں جسر کے مقام پر پانی کا بہاؤ جو ہے وہ 2,10,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے جو آج رات 9 سے 10 بجے کے درمیان قریبی علاقوں سے جو ہے وہ گزرے گا. لاہور کے قریب شادرہ بیراج کی گنجائش جو ہے 2.5 لاکھ کیوسک ہے اور وہاں سے اندازاً 1,80,000 سے 90,000 کیوسک پانی جو ہے وہ گزرنے کی توقع ہے. اب یہ جو شادرہ کا ایریا ہے اور آگے چل کے مختلف جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں، خاص طور پہ جو ٹھوکر کے آس پاس جو سوسائٹیز بنتی ہیں، اس کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بہت سی ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ بہت سی ایسی سوسائٹیز جو ہے نا وہ بڑے ڈینجر ایریا تک جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہیں اور وہاں پہ بھی پلاٹس کی الاٹمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہوئی ہیں. ساتھ ہی ساتھ روڈا ایک بڑا ہی پیٹ پروجیکٹ ہوتا تھا عمران خان صاحب کا، مطلب وہ ایسا پروجیکٹ تھا جس میں انہوں نے راوی سٹی جو ہے وہ بنانی تھی، راوی اربن سٹی بنانی تھی. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جب وزیر اعظم تھے تو خاص طور پہ اس پروجیکٹ کے لیے آ کے جو ہے انہوں نے اس کی اسٹون لیئنگ سرمنی بھی کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس موقع کے اوپر جو ہے انہوں نے افتتاح کیا تھا اور ایک پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی. مطلب لٹرلی ایک اشتہار جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا تھا. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ کئی انوائرمنٹلسٹ جو تھے انہوں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ ڈویبل نہیں ہے، اس سے آپ جو ہے وہ بہت سے انوائرمنٹ کے جو ہے وہ نقصانات ہو سکتے ہیں، چاہے وہ لوگوں کی زندگیوں کے حوالے سے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جو وہاں پہ وائلڈ لائف ہے یا لوگوں کی جو گزر بسر ہے اس کی وجہ سے کافی نقصان ہو سکتا ہے. لیکن ہر قسم کے جو اعتراضات تھے اسے رد کر دیا گیا تھا اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کی بہت تعریفیں کی گئی تھی. آج جب دریائے راوی جو ہے اس کے اندر ایک سیلابی صورتحال پیدا ہو رہی ہے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک جگہ پہ علیم خان صاحب کو ٹارگٹ کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں جی آپ پاک ویو سٹی جو ہے اس کو کہاں تک لے آئے، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جس کے اوپر ان کی عمران خان صاحب سے ناراضگی ہوئی تھی. اور دوسری جگہ پہ عمران خان صاحب خود بھی جو ہے وہ روڈا کے بہت بڑے سپورٹر تھے. تو یہاں پہ تو کھاتے سب کے کھلنے چاہیے، میری نظر میں سب کے کھاتے کھلنے چاہیے سب کے بارے میں. لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ جس طرح ہمارے یہاں پہ شوگر کے حوالے سے ایک پورا کارٹل ہے نا، تو پراپرٹی ٹائکونز کے حوالے سے بھی پورا ایک کارٹل ہے یہاں پہ جو ہر گزرتے حکومت کے ساتھ جو ہے وہ ملتا ہے. ملک ریاض آپ کے سامنے ایک بہت بڑی اگزامپل ہے، اس کے تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ روابط تھے. ملک ریاض کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو روابط ہے لیکن جو ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے جب ناراضگی ہوئی ہے تو پھر ہوا اس کے خلاف چلنا شروع ہوئی ہے. ورنہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں پہ کسی سیاسی جماعت نے کبھی بھی کچھ ریزسٹ نہیں کیا تھا ملک ریاض کو. ریور راوی کے آس پاس کون کون سے ہاؤسنگ سوسائٹیز کیا لیگل طریقے سے بنی، انلیگل طریقے سے بنی، یہ بحث بھی جو ہے وہ آج کے دن ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. لیکن اس کا میرے خیال میں، میری نظر میں اس کا پراپر آڈٹ کوئی بھی نہیں کرے گا. چپ کر کے فائلیں جو ہیں وہ دبا دی جائیں گی، اس کو کوئی چیک نہیں کرے گا کہ ایکچولی کیا وہ ٹھیک بنی یا نہیں بنی. مجھے ایک دو سوسائٹیز کے حوالے سے یہ پتہ لگا کہ وہاں پہ چند جگہوں کے اوپر جو ہے جو اس وقت ابھی وہ جو بڑا ریلا ہے سیلابی ریلا وہ بھی پہنچا نہیں ہے، اس نے آج رات وہاں سے گزرنا ہے. تو آلریڈی پانی کا لیول جو ہے وہ صرف 3 فیٹ کے فاصلے پہ رہ چکا ہے، مطلب زمینی لیول سے صرف 3 فیٹ کچھ بھی نہیں ہوتا.
मतलब जब ये रेला आएगा तो मोस्ट प्रॉब्लली यही होगा कि वो ब्रीच हो जाएगा, जो बैंक है वो ब्रीच हो जाएगा। लेकिन क्या कोई कुछ कह सकता है? और लोग जो हैं वहाँ पे बिल्कुल इस वक्त तमाम लोगों की नज़रें जो हैं वो इस वक्त दरिया रावी की तरफ हैं कि वो देख रहे हैं कि जनाब यहाँ से कब वो रेला गुजरेगा और क्या वो इनके घरों की तरफ वो पानी आएगा। अल्लाह करे कि सब महफूज रहें, किसी का ना कोई माली नुकसान हो ना कोई जानी नुकसान हो, लेकिन क्या कर सकते हैं। दूसरा एक और चीज़ जो मुझे बड़ी हैरान कुन और परेशान कुन लगी है सारी चीज़ के अंदर, मैं वीडियोज़ देख रहा था कि लाहौरिये जो है वो बैठ के दरिया रावी की तरफ जा रहे हैं। चलो ये जाके देखें वहाँ पे सैलाब के हो जाता है। तो मतलब आपको और कोई अकल है या नहीं है? मतलब इस मौके के ऊपर आपको पानी से दूर होना चाहिए। हमारे यहाँ पे ये हमारे ही मुल्क है, यहाँ पे जब कोई आफत आती है, कोई एक्सीडेंट होता है, मैं अक्सर औकात सड़कों के ऊपर भी ये मैं देखता हूँ, कोई एक्सीडेंट होता है तो सिर्फ उसको देखने के लिए लोग गाड़ी खड़ी करके खड़े हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि भाई आप जो गाड़ी खड़ी करके यहाँ पे खड़े हो गए हैं तमाशा देखने के लिए, पीछे से एक और गाड़ी आके आपको हिट कर सकती है। और मतलब आपने क्या जिंदगी में कभी कोई एक्सीडेंट नहीं देखा जरा खड़े होकर जरूर देखना होता है कि भाईजान असं देखिए सही। तो यहाँ पे इसी तरह ये सैलाब जो है वो हमारे बल्कि प्रोड्यूसर साहब हैं वो भी मुझे कुछ इस तरह की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी हमें सारी जिंदगी ये बताया गया था यहाँ पे सैलाब आएगा, सैलाब आएगा, सैलाब नहीं आया तो होना आने लगा जी। मैंने कहा जी बेशक आने लगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप देखने के लिए वहाँ पे पहुँच जाए कि जी मैं एड्डा पानी कभी वेख्या नहीं तो चलो पानी वेखन चलिए। खुदा के लिए लोगों की इंतजामिया की जो है वो सुन लें। अगर वो आपसे कह रहे हैं कि इन जगहों से दूर रहें तो प्लीज़ बराह मेहरबानी दूर रहें। आप और कुछ नहीं तो अपनी जान को तो जोखिम में डालेंगे, एक आप दर्द सर बन जाएंगे। आपको संभालना भी एक मुश्किल हो जाएगा कि भाई अब आपको भी संभालो कि खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए। तो हीरो बनने की जरूरत नहीं है, बराह मेहरबानी इस वक्त आबी गुजरगाहों से अपने आप को दूर ही रखें। इसके अलावा जनाब दरिया चिनाब में खानकी के मुकाम पे पानी का बहाव जो है वो 10 लाख क्यूसिक से तजावुज़ कर गया है, जबकि हेडवर्क्स की डिज़ाइन करदा गुंजाइश 8 लाख क्यूसिक है। शदीद सैलाबी रेले के बायस हेडवर्क्स के हाइड्रोलिक ढांचे को जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक त्रीमो हेडवर्क्स के मुकाम पर सैलाबी पानी से ज़िले के 411 मुआवजात जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। दरिया के नशीबी इलाकों में रहने वाले लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है और नशीबी इलाकों में रेस्क्यू 1122 ने 40 से ज़्यादा कश्तियाँ जो है वहाँ पर पहुँचा दी हैं और ज़िले इंतजामिया ने 18 मुकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स भी जो हैं वो कायम कर दिए हैं। पीडीएमए के मुताबिक शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव जो है वो 80,000 क्यूसिक पर पहुंच गया है और पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, जो थोड़ी देर पहले मैं भी आपको बता रहा था। और शदीद बारिश के बाद रेस्क्यू टीमों को मुतासरा इलाकों में पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना है। ताहम अब तक 294 अफराद को दरिया रावी से बाहिफाजत निकाला जा सका है। दरिया रावी में जसड़ के मुकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी का बहाव जो है वो 2,02,000 क्यूसिक से तजावुज़ कर गया है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी का बहाव 2,45,236 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। सुलेमानकी के मुकाम पर हालिया बहाव 1,355 क्यूसिक सैलाबी रेला जो है वो बरकरार है। दूसरा करतारपुर कॉरिडोर, ये भी एक मजहबी टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो रही है और यहाँ पे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब जंग हुई थी तो उसके बाद से जो हमारे सिख यात्री आते थे इंडियन बॉर्डर को क्रॉस करके, उन्होंने तो आना बंद कर दिया था। लेकिन वहाँ से भी अब ये खबर आई है क्योंकि वो भी बिल्कुल दरिया के बिल्कुल बैंक्स के ऊपर बना हुआ है, तो वहाँ पे भी अब पानी जो है वो दाखिल हो चुका है। करतारपुर दरबार साहब के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। ये 3 हफ्ते पहले की ये जो है वो मेरी एक तस्वीर है। अभी 3 हफ्ते पहले मैंने यहाँ पे विजिट किया था और अब आप देखिए कि ये वही जगह है, ये उसी जगह की तस्वीर है और दोनों में आप ज़रा डिफरेंस देखिए कि कितना फ़र्क आ चुका है कि आधा जो एरिया है वो अब उसका पानी का लेवल जो है वो यहाँ तक पहुँच चुका है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस हद तक जो है वो तबाही हुई है। मैं जाहिर बात है मैं यहाँ पे जो हमारी सिख कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर, आई कैन अंडरस्टैंड कि इस वक्त वो बहुत कंसर्न होंगे क्योंकि उनके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है ये और वो यहाँ पे अपनी यात्रा के लिए भी वहाँ पे आते हैं और मत्था भी टेकते हैं वहाँ पे। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि इस वक्त उनकी क्या फीलिंग्स होंगी। लेट्स होप कि जल्द अज जल्द जो है ये पानी यहाँ से इसका इनखला हो और सब कुछ खैर खैरियत से रहे। तो ये और मैं देख रहा था कि एहसन इकबाल साहब जो हैं वो खुद भी इस एरिया का जो है वो दौरा कर रहे थे, तो आई होप कि कम से कम नुकसान जो है इस एरिया के अंदर हो। वहाँ पे करतारपुर प्रोजेक्ट के जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा है कि गुरुद्वारा करतारपुर में सैलाबी पानी दाखिल होने की वजह से 18 मुकामी यात्री समेत 100 के करीब अफराद जो है वो वहाँ पे फंसे हुए हैं, लेकिन ऊंची जगह के ऊपर हैं और कोशिश की जा रही है कि उनको जल्द अज जल्द जो है वहाँ से रेस्क्यू किया जा सके। दूसरा, सियालकोट में 25 अगस्त से जो रात से शुरू होने वाली बारिश है उसने भी बहुत तबाही मचाई है। उसके मनाजिर भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अब तक 405 मिलीमीटर बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर अभी मजीद बारिश भी होगी। सियालकोट के मरकजी इलाकों और गिरदोनवा के तमाम इलाकों में पानी पानी दिखाई दे रहा है। जहां कोई भी ऐसी सड़क, चौराहा, बाजार, गलियां, मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां पे 2 या से 3 फुट पानी जो है वहां पे खड़ा ना हो और शहर में मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गए हैं और गली मोहल्ले, बाजार, नदी नालों का मंजर जो है वो पेश कर रहे हैं। फ्लड कंट्रोल रूम सियालकोट के मुताबिक शहर में 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और बारिश के बायस वापडा के बेशतर फीडर्स भी जो हैं वो ट्रिप कर गए हैं।
محکمہ موسمیات اسلام آباد کے مطابق سیالکوٹ میں بارش کا 49 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے اور اس سے پہلے 6 اگست 1976 میں 339.7 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی تھی اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 363 ملی میٹر بارش جو ہے وہ وہاں پہ ریکارڈ ہوئی ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں جاری شدید بارشوں اور دریاؤں میں سیلابی صورتحال کے اوپر ہنگامی اجلاس کی صدارت کی، جس میں چیئرمین NDMA نے بھی شرکت کی اور پرائم منسٹر کو جو ہے وہ اس بارے میں بریف کیا گیا. NDMA نے بتایا کہ اب تک پنجاب کے متاثرہ علاقوں کے لیے 5000 خیمے جو ہیں وہ مہیا کیے گئے ہیں اور دیگر ضروری سامان جو ہے اس کی ترسیل بھی اس وقت جاری ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ گجرات، سیالکوٹ اور لاہور میں اربن فلڈنگ کی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری انتظامی اقدامات جو ہیں وہ فوری طور کے اوپر اٹھائے جائیں. شہباز شریف نے حکم دیا کہ پنجاب میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر بجلی کی بلا تعطل فراہمی، ذرائع مواصلات اور سڑکوں کی بحالی جو ہے وہ بھی یقینی بنائی جائے. اس کے علاوہ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے بارشوں کے موسم میں سیاحت کے اوپر پابندی کی تجویز جو ہے وہ پیش کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں 200 ملی میٹر بارش ہو تو وہ ایک آفت بن جاتی ہے. بارشوں کے موسم میں 2-3 ہفتے تک سیاحت پر پابندی ہونی چاہیے. چین کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے جو 12 ماہ پہلے ڈیزاسٹر بتا دیتی تھی اور ہم نے بھی ڈیزاسٹر کے حوالے سے ویسا سسٹم بنا لیا ہے. ہمیں ڈیزاسٹر سے پہلے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر میں بھی شدید بارشوں کے بعد ندیاں بفر گئیں اور سیلاب کی وجہ سے 13 افراد جان سے گئے، جن میں 9 اموات ایک مندر پر لینڈ سلائڈنگ کے باعث ہوئی ہیں. انڈیا کے محکمہ موسمیات نے آئندہ 40 گھنٹوں کے دوران جموں ڈویژن میں بہت زیادہ بارش کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ بسنتر، توی اور چناب ندیوں میں پانی کی سطح خطرے کے نشان پر اس وقت بتائی جا رہی ہے. ایک صحافی ہیں وینس اپادھیا، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا ڈیئر پرائم منسٹر آف انڈیا، وہ انڈین وزیر اعظم سے مخاطب تھے. انہوں نے کہا پلیز کال دا پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ ٹیل ہم واٹس ہیپننگ ٹوڈے ازنٹ ون ٹائم. The geography in this is in continuity and it'll increasing defy human political context and geopolitical alliances. Get rid of the redundant Indus Water Treaty and talk sense and logic. Trade tariffs won't help control this fury. Human war can be controlled, militaries can be disengaged, but nature's fury will always have the final call. Please put your ears to the شیوالکس فرسٹ اینڈ لسن ٹو دا میسیجز آف دا ریورس. ان کا بیسکلی کہنے کا مقصد ہے کہ اس موقع کے اوپر یہ جو اس وقت انڈیا اور پاکستان جو فیس کر رہا ہے پانی کی جو سیلابی صورتحال ہے، بارشوں کی جو صورتحال ہے، انہوں نے کہا کہ اپنی انا کو چھوڑیے اور اس وقت جو ہے وہ پاکستانی وزیر اعظم سے رابطہ کیجیے اور طے کیجیے، فیصلہ کیجیے کہ آپ نے دونوں نے مل کے اس مسئلے کو حل کس طرح نکالنا ہے. ٹریڈ وارز کے ذریعے یا جنگیں لڑنے کے ذریعے جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ چاہے جو مرضی کر لیں، ایک دوسرے پہ جو مرضی گولہ باری کریں، جو مرضی کرتے رہیں، آخر میں نیچر جو کچھ کرے گا نا اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو آپ دونوں کو مل کے اس کے حوالے سے لاہ عمل جو ہے وہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی مسئلے کا حل ڈھونڈا جا سکے. آئی تھنک دیٹس اے ویری سین ایڈوائس جو اس جرنلسٹ کی طرف سے، انڈین جرنلسٹ کی طرف سے آئی ہے. اب آ جائیے جو مریم نواز صاحبہ کا دورہ جاپان تھا. مریم نواز صاحبہ اپنے پورے انٹوراج کے ساتھ اور وفد کے ساتھ جو باہر گئی ہوئی تھیں وہ واپس آ چکی ہیں اور آج ہی صبح جو ہے وہ عظمہ بخاری صاحبہ نے تقریباً 11 بجے اپنے 2 وزیروں کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے مل کے ایک پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس کا جو لب لباب تھا وہ تو جو سیلابی صورتحال تھی اس کے اوپر تو تھوڑی سی انہوں نے بریفنگ دی ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو جاپان کا دورہ تھا اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ جا کے جو ہے انہوں نے موری ناگا کمپنی ہے وہ ان سے بات کی ہے، ہونڈا سے بات کی ہے اور اس طرح مختلف جو ان کی میٹنگس تھی. انہوں نے کہا 16 گھنٹے جو ہے وہ وہاں پہ وہ کام کرتی تھیں اور انہوں نے کہا کہ یہ فیملی پہلے بھی باہر کے دورے کرتی تھی، یہ خاندان 80 کی دہائی میں بھی باہر جاتا تھا. 16 رکنی وفد تھا، جو خرچہ ہوا اس کا آڈٹ ہوگا. مریم نواز کوئی تنخواہ نہیں لیتی، نہ وہ سرکاری گھر میں رہتی ہیں اور نہ زیادہ تر اپنی گاڑی استعمال کر رہی ہوتی ہیں. مریم نواز چھٹی نہیں کرتی، وہ اپنی فیملی کو ساتھ لے کر گئی تھی تو اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے. وہ جن کی، اب یہاں سے گفتگو سننا شروع کیجیے گا، انہوں نے کہا وہ جن کی فیملی نہیں ہے وہ لاوارث پھرتے ہیں، وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. کراچی والے کہہ رہے ہیں کہ کاش ہمارے پاس مریم نواز ہوتی. مریم نواز کے کپڑوں پہ جو تنقید کرتے ہیں ان کی مائیں کپڑے پہننے مناسب نہیں سمجھتی ہیں. میں نے اپنا بیگ خود اٹھایا، اس میں کیا برا ہے؟ میں بڑا سخت جواب دے سکتی ہوں، میں نے اور وزیر اعلیٰ نے کیا پہنا، آپ کے باپ کو کیا تکلیف ہے؟ اچھا، اب مائی پوائنٹ از کہ پہلی بات تو یہ کہ میں بالکل عظمہ بخاری صاحبہ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ نے کیا پہنا، کیا آپ نے کون سا بیگ اٹھایا، کیا کچھ کیا، اس سے واقعی کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ اس پہ کوئی کامنٹری ہونی چاہیے اور نہ آپ کے اس دورے کے دوران ہم نے کم از کم اس کے اوپر ایک بھی کامنٹ کیا. میرا کوئی تعلق نہیں ساری چیز کے ساتھ. بیسک سوال صرف ایک تھا کہ اس جہاز میں کون کون سوار تھا. میرا سوال ابھی بھی وہی ہے. آپ مجھے 16 گھنٹے بتائیے، 18 گھنٹے بتائیے، ہونڈا بتائیے، موری ناگا بتائیے، جو مرضی بتائیے، میرا صرف ایک بیسک سوال ہے، اس جہاز میں کون کون سوار تھا، بس. نہ ادھر نہ ادھر. اور آج کی اتنی طویل پریس کانفرنس کے بجائے بڑا آسان طریقہ تھا، سارے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، ایک چارٹ بورڈ جو ہے وہاں پہ آپ دکھاتی اور بتا دیتی کہ جناب یہ پیسنجرز تھے اس جہاز کے. اور
یہ پیسنجرز تھے, یہ خرچہ جو ہے اس جہاز کے اوپر ہوا, ہم نے اتنے, پنجاب گورنمنٹ نے اتنے پیسے دیے, اور اگر آپ کے مطابق ان میں سے کئی لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے پیسے خود دیے ہیں تو ان کے بھی بتا دیجیے انہوں نے اتنے پیسے دیے ہیں. بات ختم ہو جاتی ہے. اس سوال کا جواب کیوں نہیں دیا جا رہا؟ سمپل بتا دیجیے, پیسنجرز کی لسٹ صرف جاری کر دیجیے, بس بات ختم ہو جائے گی وہیں پہ. تو اگلے کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگانا, اس کی ماں, اس کا باپ, اس کی بہن, نہ آپ یہ الفاظ میں آپ کے لیے کبھی جو ہے وہ ایکسیپٹ کروں گا کہ کوئی آپ کے بارے میں اس طرح کی بات کرے, اور نہ میں آپ سے ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ کسی اور کے بارے میں اس قسم کی بات کریں. شور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, شور سے زیادہ سچ کی ضرورت ہے. سچ بول دیجئے, بتا دیجئے, بات ختم ہو جائے گی. اصل ایشو یہ ہے, میں بالکل, آپ وہ 16 گھنٹے کام کرتی رہی مریم نواز صاحبہ, یا آپ لوگوں کے کتنے ہی میٹنگز کیوں نہ ہوئی, لیکن اگر آپ اتنی بڑی غلطی کریں گے, اتنا بڑا بلنڈر ماریں گے کہ جس سے